کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جب سے شہادت آپ کر رہے ہیں تو بھائی جہاد کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے، غزوے کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے، جہاد پر جانا ہمارا کام نہیں ہے، اور اس طرح لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم تربیت یافتہ لوگ بھی نہیں ہیں، ہم تو اتنی کوئی خاص تربیت بھی نہیں رکھتے، اتنی خاص کوئی ٹریننگ بھی نہیں رکھتے، تو بھائی جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا تو کر سکتے ہیں نا، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ چلیں میدان میں تلوار لے کر نہ اتریں، میدان میں AK-47 لے کر نہ اتریں، لیکن جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا تو کر سکتے ہیں، بولیں جی اتنا کر سکتے ہیں، تو آئیں بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، اور شہید ہونے والے شخص کا جب ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو جیسے ہی وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی شہید ہونے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، میں نے کہا تھا کہ ہم جہاد تو نہیں کر سکتے، ہم میدانوں میں نہیں جا سکتے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ تو ریاست کا فوج کا کام ہوتا ہے، لیکن ہم شہادت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا، ہم شہادت کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرے کہ اللہ میں جب بھی مروں مجھے شہادت کی موت دینا، تو کہا کہ جب وہ مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے شہید کا درجہ لکھتا ہے، اس کے لیے شہید کا درجہ لکھتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرتے تھے، مولا مجھے دین کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما اور پیارے آقا کے شہر میں مرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا کے شہر یعنی مدینہ پاک میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ شہید بھی ہوئے، اور شہید کہاں ہوئے؟ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مصلی رسول پر آپ شہید ہو گئے۔ مصلی رسول پر آپ کو کسی خنزیر، کسی خبیث، کسی حرامی نے جب آپ پر حملہ کیا تو آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا کرنا کہ مولا ہمیں شہادت عطا فرما، ہمیں شہادت، سارے بولے ہمیں شہادت عطا فرما۔ تو یہ جو شہادت کی دعا کرنا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس میں بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات وہ کیا کہ بھائی اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم حضور کی سنت پر تو عمل کر سکتے ہیں نا، سارے بولیں حضور کی سنت پر تو عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تو ایک شہید ہو رہے ہیں، یہاں ایک شہادت ہے، لیکن حضور کی سنت پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو پھر حضور کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کی سنت کیا، میں بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ میرے نوجوان جب تو کسی گلی سے گزرے نا تو لوگ آپ کو دیکھ کر یہ کہیں دیکھو جی رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، اور رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ وہ آپ کو ایسا بولے گا کب؟ وہ جب بولے گا کہ جب آپ دکھنے میں رسول اللہ کے غلام لگیں گے، یعنی آپ کا حلیہ بتانا چاہیے کہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی ہو، آپ کے سر پر عمامہ ہو، آپ کا لباس مسلمانوں والا ہو، آپ کا چلنا مسلمانوں والا ہو، آپ کی صورت مسلمانوں والی ہو، آپ کی سیرت مسلمانوں والی ہو۔ جب آپ مسلمانوں کی طرح چلیں گے، مسلمانوں کی طرح دکھیں گے، تو پھر لوگ بولیں گے دیکھو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 100۔ کتنے شہیدوں کا؟ اب ہم نے کہا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا، تو ہم رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم تمام کو دین کے لیے شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔